کہتے جی کوئی بات نہیں، آج کل تو کیا کریں، بڑی بری خبریں آ رہی تھی، پاکستان ایک میچ جیت گیا، ہوا کا ٹھنڈا جھونکا آیا، انا للہ بڑا ٹھنڈا جھونکا آیا جی آپ کو۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے پاکستان ہارے ہی ہارے۔ غفلت کے ان تمام موقع میں جب تک یہ امت خدا کی قسم زیرو لیول پہ نہیں آتی، اس کا عمل سٹارٹ نہیں ہو سکتا۔ آج یہ امت عمل پہ اس لیے نہیں اترتی، یہ عمل کرتے ہوئے غفلت کے مواقع کو حلال سمجھتی ہے، حلال سمجھتی ہے۔ ایک مشہور ایک سوشل میڈیا کا چینل ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، کل پرسوں پاکستان انڈیا سے جیتا ہے تو اس نے باقاعدہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اگر کسی دارالفتاء کی طرف سے اس بیہودہ کھیل کی حوصلہ افزائی ہوتی تو خدا کی قسم وہ دارالفتاء حرام کام کر رہا ہے، کوئی حلال کام نہیں کر رہا۔ شریعت تو غفلت کے مواقع کو دفن کرنے آئی ہوئی ہے، اور آج غفلت کا بدترین میدان کرکٹ سٹیڈیم ہے۔ اس کو آپ انہونا نہ سمجھیے، تھوڑا سا صبر سے سنیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ آج کے اس دور میں خصوصاً ہمارے خطے میں غفلت کا بدترین میدان کرکٹ سٹیڈیم ہے۔ اس وقت بھی بڑے غفلت کے میدان تھے دور نبوت میں، شراب، شباب، کباب، ٹھیک ہے، مجلسیں برپا ہوتی تھی، قصے کہانیوں کے ڈرامے، باقاعدہ لونڈیوں کو نچا کے ڈرامے سٹیج ہوتے تھے، سارے کام ہوتے تھے۔ شریعت نے ان کو ایک ایک کر کے روکا، ایک ایک کر کے روکا، ایک ایک کر کے روکا، یہاں تک کہ شراب خوری سے بھی روکا، سود خوری سے بھی، سود خوری کے بغیر میں بدلے میں بے سلم دے دیے، خیر ایک الگ فقہی تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جاتا۔ غفلت کے تمام مواقع شریعت نے دفن کر دیے اور چکنا رہنے کے تمام مواقع فراہم کر دیے، تب یہ امت عمل پہ اتری ہے۔ آج یہ جو مظلوم امت بیٹھی ہوئی ہے نا، مولوی صاحب تو خود کرکٹ کی مبارکباد دیتا پھرتا ہے کہ مبارک ہو جی انڈیا سے ہم جیت گئے، اور ایسے ایسے غلیظ الفاظ عوام استعمال کرتی ہے جیتنے کے بعد، شاید ان کے لیے عزت اور ذلت کا معیار یہی کرکٹ ہے۔ عجیب بات ہے۔ کل پرسوں میں ایک ہائی کورٹ کے آفیسر کے پاس، ایک سیکرٹری تھے جج کے، میں بیٹھا ہوا تھا، باتوں باتوں میں تو ایک دوسرے آفیسر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ایک بات کر دی، عجیب سا جملہ کہہ دیا، تو سیکرٹری نے ان کو روک دیا، میرے بارے میں کہا بیٹھے ہوئے آپ ایسی بات نہ کریں، تو وہ فوراً رک گیا۔ لیکن یہاں بھی بتانا نامناسب ہے، لیکن بتانا بھی مناسب سمجھتا ہوں نصیحت کے طور پر۔ نقل کفر کفر نہ باشد ہے نا، تو بس اسی کو آپ سمجھ لیں۔ اس نے کہا جی پاکستان نے آلو رکھ دیا، آلو، ٹھیک ہے، تو جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کتنی دفعہ آلو رکھا ہے آپ پہ، پہلے یہ بھی تو دیکھو نا، اور آئندہ کوئی گارنٹی ہے کہ وہ آپ کو آلو نہ دیں؟ وہ تو آپ سے زیادہ آپ کو دے چکے ہیں، مر مر کے ایک دفعہ آپ نے آلو دیے۔ شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ شریعت تو ان غفلت کے مواقع کو ختم کرنے آئی تھی۔ ہاں کرکٹ ہم نے بھی کھیلی ہے، میں بھی بیسٹ فرینڈ رہا ہوں، بولر رہا ہوں، محلے میں ہم کھیلتے تھے، مدرسے میں کھیلتے تھے، بلکہ فٹ بالر تو بڑا اچھا تھا میں، الحمدللہ 20-25 سال ہو گئے فٹ بال نہیں کھیلا، لیکن آج بھی اتنا اعتماد ہے کہ اچھا فٹ بال کھیل سکتا ہوں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ایکسرسائز کی مخالف نہیں ہے، کھیل کی مخالف نہیں ہے، جو کھیل شریعت کی حدود میں ہو، لیکن خدا کی قسم شریعت کھیل کو زندگی بنانے کی بدترین مخالف ہے، مخالفت کرتی ہے۔ شریعت کھیل کو زندگی بنانے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والے کسی کوئی ایسا کھیل اپنا لے کہ وہ کھیل کا بخار ہی ان کو چڑھ جائے۔ کیا آج ہمارے پورے معاشرے کو کرکٹ کا بخار نہیں چڑھا ہوا؟ او بابے بابے بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے سامنے، نماز کا ٹائم آ رہا ہے نا، پڑھ لیں، جان لو پڑھ لیں گے، میچ اہم ہے۔ اس میچ کے پیچھے وہ اپنی ساری کی ساری نمازیں برباد کر دیتے ہیں، اور اس میچ کے بہانے آپ کو کیا دکھایا جاتا ہے؟ ادھر چھکا لگتا ہے تو دوسری طرف سے چھکی دکھا رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کھیل تو فحاشی کا ذریعہ ہے۔
اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، جان لو لوگوں کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، دل لگی ہے، وتفاخر بینکم، بس ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے سے مال میں اولاد میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ ایک طرف کرکٹ کا بخار غلط اور دوسری طرف کھیل کو زندگی بنانا غلط۔ یہ 11 کھلاڑی بیچارے اترتے ہیں اسٹیڈیم میں، مجھے بتائیں یہ جو 11 کھلاڑی پہنچتے ہیں گرین کیپ کے لیے، یہ 11 کھلاڑی جو پہنچتے ہیں کتنوں میں ان کا انتخاب ہوتا ہے؟ 11 لاکھ بھی کم ہے۔ کروڑوں عوام میں سے لاکھوں نوجوان اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں، سکولوں سے بھاگتے ہیں، کلاس میں بستہ رکھتے ہیں، باغ کے گراؤنڈز میں جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہیرو بنیں گے، کیونکہ سب سے بڑا شارٹ کٹ یہی ہے۔ بندہ نیرا ان پڑھ ہو، 8ویں جماعت پاس بھی نہ ہو، وہ بھی ہیرو بن جاتا ہے۔ یہاں تو عبد القدیر خان بھی بن جائیں تو آپ کو جیل کی سلاخوں کی پیچھے جانا پڑتا ہے۔ یہاں بڑے سے بڑے دانشور بن جائیں تو آپ کو کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہاں آپ وہ شاکر شجاع آبادی شاعر بھی بن جائیں تو موٹر سائیکل پر بھی آپ اسپتال نہیں جا سکتے۔ ہاں یہاں آپ ماڈل گرل بن جائیں، یہاں آپ ایک چھکل لگانے، اتنی سی لکڑی ہوتی ہے، اٹھا کے گیند باہر پھینکتے بندہ ہیرو بن جاتا ہے۔ بتائیں اس کا ایک چھکا لگانے سے ملک میں کون سی تبدیلی آئی، ذرا بتائیں۔ کوئی مثبت تبدیلی، خدا کی قسم ایک بتاتے آپ، منفی تبدیلیاں میں اسی سٹیج پہ بیٹھ کر 1000 بتا سکتا ہوں۔ ہمارے فوجی جوان گلیشیئرز پر مرے، ان کے ہاتھ کٹیں، ان کے کان کٹیں، وہ آنکھ سے اندھے ہوں، کوئی انہیں پوچھا ہی نہیں۔ میاں داد ایک شکل لگاتا ہے کہ لکڑی کے اوپر، اس پر آٹوگراف جناب علی وہ لاکھوں کا بکتا ہے۔ یہ انسانیت ہے؟ یہ سب غفلت کے خدا کی قسم مواقع ہیں۔ شریعت ایسی کھیل کی اجازت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی کہ چند تبلیغی حضرات کی محنت سے چند کرکٹرز جو ہیں وہ تبلیغی بن گئے، لوگ سمجھنے لگے بس یہ ثواب کا کام شروع ہو چکا ہے، یہ عذاب کا کام ہے، ثواب کا کوئی کام نہیں ہے۔ کرکٹ آپ کھیلیں، شریعت آپ کو نہیں روکتی، لیکن کرکٹ کو زندگی بنانا، لاکھوں نوجوانوں کی ذہانت کو داؤں پہ لگانا، میں خود اپنے ان کلاس فیلوز کو جانتا ہوں، خدا کی قسم جن کی زندگی کو کرکٹ نے برباد کیا، سکول میں بھی مدرسے میں بھی۔ جب کرکٹ کے میچ آگے، چھٹیاں شروع ہو گئی لڑکوں کی، آج بھی آپ سروے کریں سب سے زیادہ تباہی ان لوگوں نے پھیلائی ہے۔ پھر اس کے پیچھے عالمی طاقتیں آ چکی ہیں، عالمی طاقتیں میچ کو اٹھاتی ہیں، میچ کو گراتی ہیں، مالیاتی ادارے آ چکے ہیں۔ یہ 5 دن تک کھیل نہ چلے تو کوک بکے کیسے، مجھے یہ بتائیں۔ اس کے اندر عالمی مالیاتی ادارے گھس چکے ہیں۔ فٹ بال 1 گھنٹے کا ہے، ہاکی 1 گھنٹے کی گیم ہے، بیڈمنٹن ہو گئی، آپ کی کیا کہتے ہیں ٹیبل ٹینس ہو گئی، انڈور گیم ہو گئی، آؤٹ ڈور گیم ہو گئی، گھنٹے کی 1 گھنٹے کے کھیل ہیں۔ یہ واحد منحوس کھیل ہے جو 5 دن تک چلتا، بلکہ 6 دن تک چلتا، اور پھر بھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اور یہ واحد منحوس گیم ہے جس کے اندر یہودیوں کی جتنی پروڈکٹ ہوتی ہے ان کی اتنی ہی اشتہار بازی ہوتی ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیں، خدا کی قسم کسی ایک دارالفتہ کی یہ جرت نہیں کہ وہ اس کو حلال اور جائز بنا کے پیش کرے، ورنہ میں مناظرہ نہیں، میں حضرت بندیالوی کے اس سٹیج سے ان کو مباہلے کی دعوت دیتا ہوں۔ بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، عجیب بات ہے، جس کھیل کو دریا میں ڈبو دینا چاہیے اس کھیل کو کھیلنے والے میرے اور آپ کے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ کیا ہیرو پن ہے بھائی، مجھے یہ بتائیں، اتنی سی لکڑی گیند اٹھا کے باہر پھینک دو بندہ ہیرو بن گیا، عجیب بات ہے۔ گول سا گیند ہوتا ہے، کبھی آگے رگڑیں کبھی پیچھے رگڑیں، ہیرو بن گیا۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے، یہ کون سا اس کے اندر ہیروئزم آ گیا؟ لائیں بہت بڑے قانون دان کو بٹھائیں جس کی کوئی اچیومنٹ ہے،
لائیں بہت بڑے انجینئر کو، ڈاکٹر کو، مفکر کو، دانشور کو، عالم دین کو، مبلغ کو، محقق کو لائیں مارننگ شوز میں، تاکہ ان کی زندگی پیش کرے، ان کی زندگی کا نشیب و فراز، اوپر نہیں سارا کچھ، تاکہ قوم نسل جو ہے انسپائر ہو، اس طرف آئے۔ لائے کن کو جاتا ہے؟ جو ناچتے ہیں، جو تھرکتے ہیں، جو گیند کو آگے پیچھے کرتے ہیں، جتنی سی لکڑی پہ گیند اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، ہیرو بن گئے۔ کس چیز کے ہیرو بن گئے؟ کون سا کمال کیا ہے؟ کون سی ملکی تبدیلی آئی؟ کون سی عالمی تبدیلی آئی؟ کیا ہوا؟ کیا ملا؟ سوائے وقت کے ضیاع کے، سوائے فحاشی کے، سوائے نوجوان نسل کی ذہانت کی بربادی کے۔ یہ وہ غفلت کے مواقع ہیں، شریعت انہیں ختم کرنے آئی تھی۔ سیرت النبی کا مزاج اللہ ذوالجلال کی قسم اس چیز کی اجازت دینے کے لیے تیار ہی نہیں، جبکہ آج ہمارے معاشرے نے کامیابی اسی چیز کو سمجھ کر رکھا ہوا کہ یہی کامیابی ہے۔ آج بڑے سے بڑے محدث کو آپ بٹھا دیں، اس کے سامنے کتنا مجمع ہوگا۔ ایک ان پڑھ کو لا کے کسی اداکار کو، کسی فنکار کو، کسی گلوکار کو یا کسی کرکٹر کو لا کے کھڑا کر دیں، یہاں 10 مسجدیں بھی ہوں گی تو ناکافی ہو جائیں گی۔ تو یہ قوم کتنی غلام ہے، کتنی پس سوچ رکھتی ہے۔ اس قوم کی تو سمت ہی نہیں ہے۔ سیرت النبی سے پتہ چلتا ہے غفلت کے یہ مواقع دفن کرنے پڑتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ایسے بدبخت بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ هُوَ وَاللَّهِ الْغِنَى، اللہ کی قسم اس سے مراد ہی آلات موسیقی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ تو ہے، لیکن اس کے اندر بڑی عمومیت ہے۔ لہو لہو تو عام طور پر غفلت کی چیز ہو گئی، لیکن عربی کے اندر لہو کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ ایسے منہمک ہوں کہ باقی تمام اہم ترین چیزیں چھوٹ جائیں، اسے لہو کہتے ہیں عربی میں۔ یعنی ایک چیز میں لہو اس چیز کو کہیں گے، اس منحوس چیز کو جس میں آپ اس قدر مشغول ہو جائیں کہ باقی تمام اہم ترین چیزیں چھوٹ جائیں، لہو اسے کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں۔ نضر بن حارث تو دنیا سے چلا گیا، اس نے کہا بھئی تم نے تو محمد کو شاعر کہا، ساحر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، سب کچھ کہا، تمہارا داؤ نہیں چل سکتا۔ اس محمد کی زندگی ہمارے معاشرے میں گزری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ شاعر ہے، نہ یہ ساحر ہے، نہ یہ کاہن ہے، نہ یہ مجنون ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اس کا مقابلہ مجھے کرنے دو۔ وہ گیا شاہان عرب کی کہانیاں، کسے کہانیاں خرید کے لایا، شراب شباب کباب کی اس نے محفلیں برپا کی، لونڈیوں کو نچایا۔ اس طرح اس نے نبوی دعوت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ذوالجلال کی قسم نضر بن حارث چلا گیا، کردار آج بھی زندہ ہے۔ اسی طرح انہی کھیلوں کے ذریعہ باقاعدہ اسلام کا مقابلہ ہو رہا، سارے غفلت کے مواقع۔ اور دوسری طرف میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ غفلت کے مواقع دفن کرنے آئی، دفن کیے سیرت نے، اور دوسری طرف چکنا رہنے کے جتنے جذبات ہیں وہ دھیرے دھیرے بڑھاتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس کافر کیا کرتا ہے؟ وہ مسلمان معاشرے کے اندر غفلت کے مواقع دھیرے دھیرے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور جو چکنا رہنے کے جذبات جو چیزیں ان کو دفن کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ یہ برعکس کام کرتا ہے کہ اسی میں کامیابی ہے۔ آج غفلت کے جتنے بھی ٹولز ہیں میڈیا کے تھرو اتنے دنیا میں آ چکے ہیں کہ پوری امت کی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں غرق ہو چکی ہوئی ہے۔